تو کہتے ہیں تعلق تو جن کا ہے وہ تو خود ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں. کیا بتایا شاہ زیب خانزادہ کو خواجہ آصف صاحب نے کہ اپریل 2019 میں جنرل اعجاز امجد کے گھر جنرل باجوہ کے کہنے پہ میٹنگ کی میرے ساتھ فیض حمید نے, اور اس نے مجھے آفر کی کہ آپ وفاق کی گورنمنٹ بھی لے لیں اور اس کے بعد ہم سے پنجاب کی گورنمنٹ بھی لے لیں. تو تعلق تو ان کا ثابت ہو رہا ہے. بلکہ آج رات کو جو خواجہ آصف صاحب نے ایک اور اعتراف کیا ہے شاید جیو پہ ہی بیٹھ کے, کہ یہ تو ہماری منتیں کر رہے تھے جنرل فیض صاحب کہ مجھے جو ہے وہ آپ چیف بنائیں اور میں بڑا اچھا سرو کروں گا, اور جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو بنائیں, اگر اس کو نہیں بناتے تو پھر جنرل عاصم صاحب کو بھی نہ بنائیں, کوئی تیسرا آپشن لیں. تو سر تعلق تو ان کا ثابت ہو رہا ہے. چلیں اسناد ملک صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا کچھ لاجسٹک کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے, کچھ ان کا سازشوں کا تجربہ بھی ہے. یہ سازشوں کا تجربہ جو ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا وہ ذکر کر رہے ہیں یا ریٹائرمنٹ سے پہلے کا ہے؟ اور بطور کورٹ رپورٹر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو الزامات جو اصل میں ہونے چاہیے تھے وہی ان پہ انہی کے تحت کورٹ مارشل ہو رہا ہے, یا پھر یہ ایسے الزامات کے تحت کورٹ مارشل ہو رہا ہے کہ جس سے جو موجودہ حاضر سروس جو افسران ہیں ان کو کسی ڈر یا خوف کی ضرورت نہیں؟ دیکھیں اب پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے معاملات وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے, وہ تو بظاہر ڈیفنس منسٹر کو بھی معلوم نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پہلے معاملہ ٹاپ سٹی والا وہ سپریم کورٹ سے انیشیٹ ہوا, وہ ایک معاملہ تھا اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ان کی انوالومنٹ تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ان کے معاملات تو اور سنگین, اس سے بڑے سنگین معاملات ہیں. عدلیہ میں انٹرفیرنس جس طریقے سے جنرل فیض نے اپنے دور میں کی, اس پہ کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ جسٹس قاضی فیصل کے خلاف جو پریزیڈنشیل ریفرنس آیا اس میں مین محرک وہ تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں مشرف کا کیس ہے, ٹریزن کیس, اس میں جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ چلائی گئی, سینٹ کے الیکشن ہوئی, حاصل بدنجو صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنا ہوگا جو اس وقت میڈیا پہ آیا تھا کہ جی یہ لوگ کون تھے, جو اپوزیشن کے لوگ تو پورے تھے جب جو ہے وہ گنتی کے بعد, یعنی جب پولنگ کے بعد گنتی کی گئی تو نمبر کم ہو گئے تھے. تو اور انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں نام بھی لیا تھا. جی نام بھی لیا تھا. تو یہ ان کے بڑے سنگین قسم کے ان پہ چارجز ہیں. نہیں, چارجز الزامات تھے لیکن چارجز نہیں ہے یہ. بائی دا وے آپ کہہ رہے ہیں چارجز ہیں, یہ چارجز نہیں ہے اس کورٹ مارشل میں چلیں جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عدلیہ جو انٹرفیرنس ہے, اور چاہے وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کے حوالے سے معاملہ ہو, تو کیا وہ بھی پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. کہ صرف یہ ہے کہ جو بات بتائی گئی ہے اس تک ہی محدود رکھا جائے. دیکھیں پریس ریلیز میں تو اسرار ملک صاحب صاف صاف لکھا ہے کہ یا تو وہ رہائشی منصوبے والا لین دین کا معاملہ ہے, وہ تو آؤٹ آف کورٹ بھی سیٹل ہو جائے گا اگر آپس میں فریقین بن کے. تو یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر تو جنرل فیض پہ کیا 9 مئی کے ہی معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل فیض جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے, سیاسی انجینئرنگ کرتے رہے, اور آپ نے خود یہ سارے واقعات بتائے, تو آپ کے خیال میں کیا ان الزامات پہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل اصولاً تو وہی ہے, چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے معاملہ ہے, چاہے آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, قمر جاوید باجوہ صاحب کا خود انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں میں نے ڈانٹ ڈپٹ کی جنرل فیض کی کہ کس طریقے سے آپ نے کس بونڈے انداز سے ایک یعنی اٹھایا. اس کے علاوہ اور کئی ابصار عالم صاحب نے کہا کہ جی مجھے جو فون کیا ڈائریکٹلی ہے اور دھمکی دی گئی, اور پھر انہوں نے وہ پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی بتایا تھا کہ ڈائریکٹ کال ان کو کی گئی تھی کہ جی چینل بند کر دیں یا چینل کھول دیں, اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی. اور وہ انہوں نے بات سپریم کورٹ میں بتائی تھی چیف جسٹس قاضی فیصل کے. شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ دیکھیں نا, شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے 2 سال کی محنت رائے گاں ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اس پہ خاموش ہے. شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں اگر وہ انکوائری ہو جاتی تو اب جو یہ اس قسم کا ججز کے کنسرن ہے یہ سارا کچھ نہ ہوتا. ویسے اسلام ملک صاحب شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں تو ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے جسٹس شوکت صدیقی کو بحال کیا کہ ان پہ لگائے گئے الزامات کی تحقیقات نہیں ہوئی اور اس تحقیقات کے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا تھا.
تو اگر تحقیقات کے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا تھا تو تحقیقات کے بغیر بحال کیسے ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں ابھی تک سپریم کورٹ نے بھی نہیں دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 اہم سیاسی اور ایک سینئر صحافی. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. تو انجینئر قمر الاسلام صاحب، آپ کے ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں اور آپ سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہوگا کہ یہ جو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا سازشوں کا بھی تجربہ تھا، تو یہ سازشوں کا جو تجربہ تھا یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد کا تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کا نہیں خیال کہ اصل جرائم جنرل فیض کے جو ہیں وہ تو ریٹائرمنٹ سے پہلے کے ہیں، بعد کے نہیں؟ لیکن تجربہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، لیکن سازشوں کا سازشوں کا بھی. جی یہ نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تجربے کا جو حجم تھا وہ اس میں کمی واقع ہونا شروع ہوگی، وہ تو بڑا ہے. ڈیفینیٹلی تجربہ تو ایک ایسی چیز ہے جو لائف لانگ پروسیس ہے اور وہ محض ریٹائرمنٹ کا محتاج نہیں ہے. اور بائی دا وے اس تجربے کا پہلے پی ٹی آئی حصہ رہی اور پھر بعد میں آپ لوگ بنے. لیکن اس تجربے میں جو اضافہ ہوا تھا ان کے تجربے میں، اس میں ایک وہ حسنات صاحب نے بھی جملہ کہا کہ بھونڈے انداز میں اٹھانا تھا. یہ بھی دیکھیں اس سے ون لیوز ٹو لرن، کہ انہیں پھر بعد میں احساس ہوا جب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی نہیں اب تو بہت امپروو کر گئے. ایک تو یہ تجربہ ان کا اب شمالی علاقہ جات لے جاتے ہیں. پھر اس تجربے کے بعد اگلا کیا واقعہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جوڈیشری والا تجربہ ہے یہ بھی شاید میں تو شوکت صدیقی صاحب شوکت صدیقی سے یہ شنید پہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی اضافہ جو ہوا یا اس میں جو نئی جہتیں تلاش کی شاید انہوں نے کی ہوں. لیکن انہوں نے تو بہت جہتیں تلاش کی، نئے تجربات حاصل کیے. آپ کے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کوئی نیا تجربہ نہیں کیا. اتنا شواہد ہونے کے باوجود، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بیان ہونے کے باوجود، آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ہمت نہیں پڑی کہ جنرل فیض کو کٹہرے میں کھڑا کرتے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے کیا نہیں، یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے. آپ لوگ حکومت میں آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا جو بقول وزیر دفاع کے آپ فوج ایکشن لے رہی؟ دیکھیں اس کی چونکہ جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ جنرل شوکت عزیز صدیقی، نہیں جنرل نہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ایک ہی ملتا جلتی چیزیں ہیں. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اس بنیاد پہ چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں برطرف نہیں کیا جا سکتا تھا، بحال کیا جائے، کہ اس کی انکوائری نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں پھر بحال کیوں کیا گیا اگر انکوائری نہیں ہوئی؟ تو اس لیے کہ انہیں برطرف غلط کیا گیا تھا بغیر انکوائری کے. تو آپ ہی انکوائری کرا لیتے، بلکہ ابھی کرا لیں. نہیں وہ تو انکوائری نہ ہونے کے بغیر جو سزا تھی اس کا تو ریمیڈی یہی تھی کہ ان کو وہ بحال کیا جاتا، کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی ایلیگیشن آیا نہیں تھا اور وہ باتیں، تو اس لیے وہ یہ ان چیزوں کی جسٹیفیکیشن تو اس کے اندر ہی موجود ہے. اور وہ سسٹم نے ابھی اگر شروع کیا ہے تو امید یہ ہے کہ ان کے تجربہ جو ہے وسیع تر، اس کے تناظر میں ہی فیصلے ہوں گے. مطلب فیصلے کون کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ نہیں، کورٹ مارشل کرے گا. اچھا، آپ لیکن بقول آپ کے وزارت دفاع کا کورٹ مارشل سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وزیر دفاع کا ایز فار ایز فورس از کنسرن، کورٹ مارشل تو اس حد تک فوجی چیز ہے کہ جب ریٹائرڈ آدمی کا بھی کورٹ مارشل کیا جاتا ہے تو اسے پہلے بحالی کر کے وردی پہنا کے کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے اپنے وزیر دفاع صاحب نے تو وردی کبھی پہنی نہیں ہے.